ابھی کھڑے ہو گئے کھڑے ہو بس ٹھیک اور کیا ہے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعترته أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم سبحان اللہ صدق اللہ العظیم درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی بزرگان محترم عزیزان من آپ کے اس شہر میں میری پہلی حاضری ہے نہ میں آپ کے مزاج سے آشنا ہوں اور نہ اس سے پہلے آپ میری گفتگو سے واقف ہیں لیکن آپ حضرات کا جوش و خروش اور پھر اس عمر میں اور آپ حضرات کے چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے چہرے اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ توحید و سنت کے شیدائی ہیں
وہیں پہ آپ اصحاب رسول کے پروانے اور دیوانے بھی ہیں۔ اور یہ تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اس مسجد کے ماتھے پر جن نامور صحابہ کا نام لکھا ہوا نظر آیا تو دل میں ویسے ہی ٹھنڈک اور حلاوت اتر گئی۔ میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ آج کے اس پروگرام میں میں کون سے عنوان اور موضوع کا انتخاب کروں۔ پھر اچانک ہماری جماعت کے مرکزی مبلغ واعظ خوش الہان حضرت مولانا قاری محمد سلیمان صاحب دامت برکاتہم، ان کی تقریر سے میں نے ایک جملہ اخذ کیا اور آج میری وہی تقریر ہے۔ کافی طویل خطاب تھا ان کا۔ میں نے جو ان کی تقریر سے چناؤ کیا جس جملے کا، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جس مسئلہ توحید کو سنایا ہے، جنہوں نے نہیں سنا وہ بدبخت ہو گئے، اور جنہوں نے سن کے مان لیا وہ خوش بخت ہو گئے۔ اور اگر یوں کہوں کہ جنہوں نے سن کے نہیں مانا وہ بد نصیب رہے، اور جنہوں نے سن کے مان لیا وہ خوش نصیب ہوئے۔ اور اگر ایسے کہوں جنہوں نے سن کے نہیں مانا ان کے مقدر سو گئے، مر گئے، اور جنہوں نے سن کے مان لیا وہ مقدر کے سکندر بن گئے۔ اور اگر ایسے کہوں کہ جنہوں نے سن کے نہیں مانا ان کا شمار مردوں میں ہونے لگا، ان کا شمار مردوں میں ہونے لگا، اور جنہوں نے سن کے مان لیا وہ مر کر بھی امر ہو گئے، وہ دنیا سے جا کر بھی امر ہو گئے۔ اور اگر یوں کہوں، سبحان اللہ، صحابہ ہیں نا،
صحابہ کا تذکرہ آئے تو کلمات خود بخود اوپر سے القاء ہوتے چلے جاتے ہیں. اگر یوں کہوں کہ جنہوں نے سن کے نہیں مانا وہ پتھر کے پتھر رہ گئے، اور جنہوں نے سن کے مان لیا وہ ہیرے بن گئے. وہ کیا بن گئے؟ سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، بو بکر پہ بھی بو جہل پہ بھی. سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، بو بکر پہ بھی بو جہل پہ بھی. اور قسمت کا نظارہ تو دیکھو، ایک پتھر ہے ایک ہیرا ہے. بات کو سمیٹوں ورنہ یہ موازنہ کرنے لگ گیا تو ختم ہونے میں نہیں آئے گا. جو سنتے چلے گئے اور مانتے چلے گئے، آج میرا موضوع یہی ہے، اور انشاءاللہ قرآن و سنت کے حوالے سے بیان کروں گا. باہر سے نہیں، باہر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے جنہوں نے مانا اور جنہوں نے نہیں مانا، جنہوں نے نہیں مانا وہ خاکستر ہو گئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ زمین میں رگیت دیے گئے، جنہوں نے نہیں مانا ان کو رب نے پست کر دیا، جنہوں نے نہیں مانا رب نے ان کا نام و نشان تک ملا دیا، اور جنہوں نے سن کے مان لیا وہ آسمان کے ستارے بن گئے. کہاں سے اٹھایا؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ خدا کی قسم ذرے تھے آفتاب بن گئے. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، اور کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ میرے پیارے پیغمبر نے محنت کی ہے، میرے پیارے پیغمبر نے مشقتیں اٹھائی ہیں، میرے پیارے پیغمبر نے مشکلات اور مصائب کا مقابلہ کیا ہے. میرے پیارے پیغمبر نے ابو بکر ایسے تو نہیں بن گیا، اور بولو تو صحیح سبحان اللہ تو کہہ دو، یہ ابو بکر ایسے تو نہیں بنا. میرے پیغمبر نے خون سے سینچا، یہ گلشن اصحاب کا بنا، اس میں پانی نہیں لگا، اس میں میرے پیارے پیغمبر کا خون شامل ہے. تجھے معلوم نہیں، تو زبان کھولتا ہے ان صحابہ کے بارے میں، تجھے یہ علم نہیں ہے. میرے پیارے پیغمبر نے اس جماعت کو تیار کرنے میں اپنا صرف پسینہ نہیں بہایا، اپنا خون دیا ہے. میرے پیارے پیغمبر نے ماریں کھائی ہیں، اذیتیں سہی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، کانٹوں پہ چل کے، گڑھوں میں گر کے، کوڑا کرکٹ کے غلاظت کے انبار اور ڈھیر آپ کے سر کے اوپر ڈالے جاتے ہیں، آپ کو کپڑا گلے میں ڈال کر آپ کا گلا دبایا جاتا ہے، آپ کو تاک تاک کے پتھر مارے جاتے ہیں، آپ گلی میں نکلتے ہیں، آپ کو محمد نہیں
مسمم کہا جاتا ہے، آپ کو ساحر کہا جاتا ہے، آپ کو کذاب کہا جاتا ہے۔ کبھی طائف کے شہر میں آپ کو اتنا مارا گیا کہ آپ کے نالین میں آپ کے پاؤں جم کے رہ گئے، آپ کی ایک ایک ہڈی اور جوڑ کو توڑا گیا۔ میرے پیارے پیغمبر نے یہ محنت کی ہے تو ابو بکر بن گیا۔ کس کے لیے کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتِهِ۔ میرے پیغمبر نے جان جوکھوں میں ڈالی ہے، میرے پیارے پیغمبر نے محنت کی ہے۔ اور وہ شاعر پھر اس لیے کہتا ہے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، اور کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، اور وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ وہ کچھ بھی نہیں تھے، وہ کچھ بھی نہیں تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ارے مردار کھانے والے تھے، حرام کھانے والے تھے، شراب کے رسیہ لوگ تھے، بدکاری کرنے والے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے۔ اور جعفر طیار نے بادشاہ حبش کے دربار میں یہی تو خطبہ دیا تھا، بادشاہ سلامت، ہم بھٹکے ہوئے آہو تھے، ہم گمراہی کے راستے پہ تھے، ہم ضلالت اور تاریکیوں کے راہی تھے، ہمیں نہ خدا کا پتہ تھا، نہ توحید کا پتہ تھا، نہ عفت کا پتہ تھا، نہ پاک دامنی کا پتہ تھا، نہ عظمت کا پتہ تھا، نہ شرافت کا پتہ تھا، نہ دیانت کا پتہ تھا، نہ امانت کا پتہ تھا، نہ حلاوت کا پتہ تھا، نہ ہمیں سیدھے راستے کا پتہ تھا۔ بس ایک آیا اور اس نے ہمیں اس راستے سے اٹھا کر جنت کے راستے پہ لگا دیا۔ شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ جنہوں نے مانا، جنہوں نے نہیں مانا وہ تو بدقسمت رہے نا، وہ تو بد نصیب ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹا دیا رب نے۔ ان شانیہ کا ہول ابتر، ابو جال کا نام و نشان مٹا دیا۔ اور کیسے مٹایا؟ رام کے چٹھا والوں، فتح مکہ والے دن ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہوا۔ کیا نام تھا اس کا؟ اکرمہ۔ اکرمہ میرے پیغمبر کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کا بیٹا، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا میری امت کا فرعون اگر کسی نے دیکھنا ہو تو ابو جہل کو دیکھے۔ فتح مکہ والے دن میرے پیارے پیغمبر نے جب فاتح کی حیثیت سے داخلہ آپ کا مکے میں ہوا، بڑے بڑے لوگ معافیاں مانگنے آئے، بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے جھکتے ہوئے آئے تھے، اور میرا پیغمبر رحمت للعالمین ایسا تھا، آپ نے کہا ڈرو نہیں، جھجکو نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، آج میں معاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ الیوم یوم الملحمہ مت کہو کہ آج جھڑیاں ڈالی تھی ان کا بدلہ بھی نہیں لوں گا، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں، آج رحمت کا دن ہے۔ آج کس کا دن ہے بولو؟ ہمارا پیغمبر رحمت بن کے آیا، رحمت بن کے آیا، سبحان اللہ۔ اکرمہ کی بیوی آئی، ابو جال دی نو، ابو جال کی بہو آئی اور کہنے لگی میں اپنے خامند کے لیے امان کے لیے آئی ہوں، امان چاہیے مجھے اپنے خامند کے لیے، مجھے پتہ ہے
آج سب سے پہلا ٹارگٹ میرا شوہر ہوگا کہ ابو جہل کا بیٹا ہے، آج اسے کون چھوڑے گا، مجھے امان دے دیجئے۔ اور رحمت کائنات نے کہا تھا بول کتنے دنوں کی امان چاہتی ہو، 1 دن کی چاہتی ہو تو 1 دن کی دیتا ہوں، 2 دن کی چاہتی ہو تو 2 دن کی دیتا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے 3 دن کی امان چاہیے۔ آپ نے فرمایا جا تیرے خامند کے لیے 3 دن کی امان ہے۔ کبھی ہم نے بھی کسی کو معاف کیا ہے؟ اور سیرت کے جلسے سننے والوں، سنتے سنتے ہماری ٹانگیں قبر کے اندر پہنچ گئی ہیں۔ کبھی ہم نے بھی عفو درگزر سے کام لیا؟ کبھی میں نے بھی معاف کرنا سیکھا ہے؟ کبھی میں نے بھی رحم کرنا سیکھا ہو؟ کبھی میں نے بھی مہربانی کرنی سیکھی ہو؟ کبھی میں نے بھی تلطف کرنا سیکھا ہو؟ رب کی قسم ہمارا پیغمبر وہ ہے جو روزانہ بڑھیا آپ پہ گندگی پھینکا کرتی تھی۔ ایک دفعہ گلی سے گزرے ہیں، آپ نے سر اٹھایا، چہرہ اٹھایا، اور میرے پیغمبر کا چہرہ وہ ہے۔ رام کے والو، خدا کی قسم ہمارے پیغمبر کا چہرہ وہ ہے۔ بتاؤں کیسا چہرہ ہے؟ جس کا ذکر رب نے قرآن میں کیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ تو باہر نکلے گلی میں گلی میں نکل پڑوں اور میں یوں چہرہ اٹھا کے گلی میں سے گزر جاؤں، لوگ آدھے اس مولوی نو کہ ہوئے بدا پوچھ دیں کہ نہیں پوچھ دے؟ اور مولوی تو پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اے مولوی دی ٹور ویکھو۔ معاف کرنا، میں آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، انجنا کو وہ ساڑھے عیب گنن شروع کر چھڑے سے۔ اے مولوی اج ٹردہ کیویں ودا ہے؟ اج مولوی دی چال کچھ بدلی نظر آندی ہے۔ اج مولوی کو کپڑے جڑے نے نا اج ہور طرح دے پائے ہوئے نے۔ اج مولوی دی کیپ جڑی ہے نا کسی ہور شان والی ہے۔ اج مولوی فلانی دکان تے کھلوتا ہے۔ کوئی فرشتہ مولوی؟ اور بولو تو صحیح، ذرا خود بھی اپنا بھی محاسبہ مجھے کرنا چاہیے۔ اتنا نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، اتنا نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ، اپنی ویکھ کہ میں کتنے پانی چاہوں۔ دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھانا، دوسروں کے عیب گننا، دوسروں کے بارے میں باتیں کرنا، دوسروں کے بارے میں دکانوں پہ بیٹھ کے غیبت کرنا اور بہتان لگانا، اور غیبت بھی اس کی جس کے پیچھے 5 وقت کی نماز۔ کیوں بھائی؟ پیچھے اس امام دے اتھے لے کے تے سارا کچھ مولوی دا لا کے گلی چھڑ دینے لوگ۔ خدا کا خوف کیا کرو یار، کچھ عفو درگزر سے بھی کام لو۔ ہن مولوی کے بھائی چکڑ والے کپڑے پا کے تو نماز کرائے، میلے کچیلے گندے۔ میں کہتا ہوں مولوی کا لباس سب سے ستھرا ہونا چاہیے۔ بولو، وہ آپ کی امامت کروانے والا ہے۔ یہ ادی نماز ہوسی تا ہوسی نہ دوئے دی، یہ اس دی نہیں تے کہیں دی بھی۔ وہ آدھے ایک مولوی آیا ایک پنڈ وچ، تہاڈی گل نہ کردا پیا۔ وہ پنڈ والے پتہ ہے کہ کرنے ہیں؟ وہ پنڈ والے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے نمازاں بھی پڑھیں، جمعے بھی پڑھیں، اپنا جنازے بھی پڑھیں، عیداں بھی پڑھیں، جو کچھ بھی آئی۔ جب 6 مہینے اپنے وعدے دے مطابق مولی منگے نہ دیو من کچھ، لیکن مولانا السلام علیکم، تھوڑی بڑی مہربانی تو 6 مہینے نمازاں پڑھائیاں، تھوڑی بڑی مہربانی، اللہ قبول کریں۔ وہ یار گل اڑدی ایک مولوی کو پہنچی، انہوں نے کہا مولوی صاحب پنڈ والے بڑے عجیب لوگ ہیں، کہ کر دیں اگر 2 4 6 مہینے رکھ دیں بعد مولوی نو فارغ کر دیں۔ اچھا کوئی گل نہیں یار، اسا نمازاں پڑھانی اللہ للہ فی اللہ اسا پڑھانی، کوئی اس پڑھائیاں 6 مہینے سال نمازاں سال پوریاں پڑھائیاں۔ اس سال کے بعد اس نے کہا اچھا لے آؤ بھائی دانے کوئی،
کوئی چاول شاول تھوڑے علاقے جی میں ہوندے نا تو انہاں کا مولوی صاحب اساں انہیں ہی کریں ہیں تو اساں اپنا بوریا بستر گول کرو تو جاؤ مولوی بڑے اٹ پٹو تے تلوں مولوی نکلدا ہاں اچھا مولوی کا چلو ٹھیک ہے میں ویندا پیاں بھائی مولوی جڑے ونجن لگا نا اس نے کہا بھائی ایک گل سن لو سارے انہوں کٹھا کی تو جمعے تے یا نماز تے اس نے کہا بھائیو میں تھوڑے کو سال رہا انہوں نے کہا جی رہے ہو آکے پورے سال دیاں نمازاں بھی بلا لے آئے عیداں بھی بلا لے آئے تے جمعے بھی انہوں نے کہا کیوں اس نے کہا پورے سال میں بے وضو نمازاں پڑھائیں من بھی توڑا پتہ ہی دیونا شیونا تساں اور چلو سال دیاں نمازاں بلاؤ وہ صحیح علاج کیتا بالکل ایو جے لوگ اسے علاج کے قابل ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جی کہاں سے بات چھوڑی بلا واہ جی واہ شکر ہے لگدا دیسی گھیو کھاندے نے مولوی صاحب یہ سارے ڈالڈے دی پیداواری بیٹھے نے میرے پیارے پیغمبر کا چہرہ بتاؤں چہرہ کیسے ہے تو چہرہ اٹھا کے پھر رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں منہ چاہی بدا میرا پیارا پیغمبر چہرہ اٹھائے قرآن کیا کہتا ہے رب کیا کہتا ہے رب کہتا ہے میرے پیغمبر چہرہ تو اٹھائے تیرا چہرہ اٹھے تیرے رب کی نگاہیں تیرے چہرے پر میں تو ویدہ ہی تیرا منہ تے چہرہ سبحان اللہ رب نے قرآن میں کہا نرا اساں ویدھے پہ ہاں تیرا بار بار چہرہ اٹھا چھا تیرے دل کی خواہش ہے کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ بن جائے اللہ نے کیا خوبصورت جملہ بولا اللہ نے کہا میرے پیغمبر فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اور چل میرے پاک پیغمبر جس قبلے تے تو راضی ہو گیا اس سے قبلے تے تیرا رب بھی راضی ہو گیا تیرا رب بھی اسے قبلے تے راضی جیڑے قبلے تے سبحان اللہ یہ چہرہ اٹھا نبی علیہ السلام نے پوچھا آج اس بڑھیا نے گند نہیں پھینکا ہائے کیا مشفق اور شفیق پیغمبر ہے یار رحمت ہے تو رحمت للعالمین ہے سب کے لیے رحمت ہے وہ رب ہے تو رب العالمین ہے وہ سارے جہانوں کا رب ہے اور جو پیغمبر دیا وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے اور رب نے کہا میرے پیغمبر جہاں جہاں میری خدائی ہوگی وہیں وہیں تیری مصطفائی بھی ہوگی انہوں نے کہا حضرت وہ بڑھیا بیمار ہے بڑھیا اور میرے اس رحمت والے پیغمبر کے قدم بڑھیا کے گھر کی طرف اٹھ گئے یہ سیرت ہے صرف تقریریں سن کے تے کان نج پا کے ٹور ویندے ہو میں کتنے بیماروں کی بیمار پرسی کرتا ہوں کتنے بیماروں کی خبر گیری کرتا ہوں ہاں اور میرا پیغمبر گیا بڑھیا کی تیمارداری کی کہنے لگی اماں جی دوائی کی ضرورت ہو تو حاضر ہوں خدمت کی ضرورت ہو تو حاضر ہوں بڑھیا دیکھتی ہے یہ وہی ہے جس پر روزانہ گند پھینکتی ہوں کہنے لگی او پتر اتنا شفیق اور مشفق تو ہو گیا میرے گھر سے نہ جانا پہلے مجھے مسلمان کر کے جا اسلام اخلاق کا درس دیتا ہے کدے گئے اخلاق ساڑھے کہاں چلے گئے ہمارے اخلاق کسی کو کھلے ماتھے سے میں دیکھ نہیں سکتا ہوں میں میٹھی زبان سے بات نہیں کر سکتا ہوں کسی سے کیوں ہمارا پیغمبر تو وہ ہے دشمنوں کو بھی معاف کرنے والا جان کے دشمن کو معاف کرنے والا آپ نے کہا چل 3 دن کی مہلت ہے جاؤ یہ بڑھیا گئی یہ حضرت اکرمہ کی بیوی گئی
اکرمہ کشتی میں سوار ہو کے بھاگ رہا ہے، میں نکل جاؤں ورنہ آج مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، ابو جال کا بیٹا ہوں۔ یہ بیوی اس کی کنارے پہ پہنچی اور اس نے اپنا دوپٹہ ہلایا اور اپنے شوہر کو بلایا، اکرمہ واپس آ جاؤ۔ اس نے کہا نہ، میں نے واپس نہیں آنا۔ وہ کہنے لگی میں اس شخص سے تیرے لیے امان لے کے آئی ہوں جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ اوئے ہوئے ہوئے، خدا کی قسم ایک ایک جملے میں میرے پیغمبر کی سیرت ہے۔ اصدق القائلین، صادق پیغمبر، مصدق پیغمبر، مصدق پیغمبر، صدوق پیغمبر۔ اور چٹھے والوں، رام کے چٹھے والے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اچھا لگے تو سبحان اللہ ضرور کہنا، کہو گے؟ ایسا سچا خود بھی سچا جو اس کی محفل میں بیٹھ جائے اسے بھی صدیق بنا دیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر زندہ باد، علامہ عصمت اللہ خان بندیالوی صاحب۔ جی وہ ایسا سچا کہ جو اس کے پاس بیٹھے اسے بھی کیا بنا دیتا ہے۔ اور کیا کہوں یار، کیا کہوں، صدیق بھی ایسا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسے ہی میں نے کہا نا کچھ باتیں اوپر سے اللہ کی طرف، اللہ کی رحمت سے، بولو اللہ کی۔ اللہ نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ کہتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا۔ ابراہیم میں تو صدیق بنے، اور بولو بنے کہ کوئی نہ بنے، صدیق بنے۔ بھلا کیسے بنے؟ یہ آپ کو شاید کم لوگوں کو پتا ہوگا، اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوگا۔ صدیق اس وقت بنا جب صدیق نے سارے کا سارا مال میرے پیغمبر کے قدموں پہ لا کے رکھ دیا۔ صدیق اس وقت بنا، ذرا سنیے گا، صدیق اس وقت بنا جب نبی علیہ السلام نے کہا صدیق جان چاہیے، صدیق نے کہا جان حاضر ہے۔ صدیق مال چاہیے، صدیق نے کہا مال بھی حاضر ہے۔ صدیق مجھے اولاد چاہیے، صدیق نے کہا اولاد بھی حاضر ہے۔ پتہ نہیں پہنچنے والے پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے۔ صدیق سے جان مانگی، جان حاضر ہے، مال مانگا، مال حاضر ہے، اولاد مانگی، اولاد حاضر ہے، وطن کے لیے قربانی مانگی، وطن کو قربان کر دیا۔ اور میں نے کہا ابراہیم صدیق اس وقت بنا تھا جب مال دے دیا، اولاد دے دی، کاروبار دے دیا، شہر کو چھوڑ دیا، وہ بھی صدیق بن گیا۔ جب اس نے سب کچھ قربان کیا تو یہ بھی صدیق بن گیا۔ رب نے اس کو بھی صدیق کہا، یہ صدیق ہے۔ اور پھر بتاؤں، جس نے تربیت کی تھی نا، اس نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، بولو، میں تو کوئی نہ بولتا نا، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ۔ پھر کہہ رہا ہوں، مجھے اپنا گریبان جھانکنا چاہیے، آپ کو اپنا گریبان جھانکنا چاہیے۔ دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتا ہوں، کیوں؟ نبی علیہ السلام نے کہا مومن ہر گناہ کر سکتا ہے، زنا ہو سکتا ہے، اس سے شراب پی سکتا ہے، رشوت کھا سکتا ہے، بدکاری کر سکتا ہے، قتل کر سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹ، یہ جھوٹ علامت ہے منافق کی۔ اذا حدث کذبا،
کیوں جی؟ یہ کیا ہوا؟ سیرت کے جلسے بھی سنے اور صرف مولوی یا پھڑکاں سن کے تے باہر یہ لوگ کئی دن اج وجہ تے سے یار مسجد کیوں اج جلسہ پروگرام ہے کہ کرے سے آ کے مولویاں دی پھڑکاں سن سا یہ پتہ ہے پھڑکاں کیا ہوندیاں جویں لوگ بٹیرے نہیں لڑیں دے بٹیرے لڑیں دے نا وہ آدھے یار پھڑکاں اتھے ہی لگ جانے تھے مولوی پھڑکاں مریں دے بس اور سارے کام میرے لیے جائز ہیں جھوٹ میرے لیے جائز ہے سود کھانا میرے لیے جائز ہے رشوت کا مال لانا میرے لیے جائز ہے گھر میں کیوں اگر نبی کی سیرت سنتے ہو تو پھر میرے پیارے پیغمبر کے اسوہ پہ بھی عمل کرو شاید آپ کو میری باتیں کڑوی لگ رہی ہوں لیکن کڑوی گولی اندر جاتی ہے تو صحت آتی ہے کڑوی گولی گلے سے نیچے اترتی ہے تو بندہ تندرست ہوتا ہے اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو رب نے کہہ دیا میری اطاعت کرو میرے نبی کی اطاعت کرو صحابہ نے اطاعت کی تھی صحابہ ایسے نہیں اتنے بلند مقام پہ پہنچ گئے تھے اتنے بڑے مرتبے کو پہنچ گئے تھے اکرمہ واپس آ گیا اکرمہ واپس آیا اور جو تھا نا کشتی کا ملح وہ بھی سردار کے بیٹے کو واپس لا رہا ہے کنارے پہ پہنچا بیوی نے اپنے شوہر سے کچھ باتیں کی ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے نا بالکل صحیح ہے باتیں ہوئیں میں تیرے لیے امان لائی ہوں تیری جان کی ضمانت دی ہے انہوں نے کچھ نہیں ہوگا تیرے ساتھ ہاں اچھا کہنے لگا امان لے کے آئی ہو امان لے کے آئی ہوں چلو ان کے در پہ چلتے ہیں اکرمہ جب جانے لگا نا تو دل میں اندیا پیدا ہوا جا تو رہا ہوں اب جاتے ہی ان کے ہاں حلقہ بگوش اسلام ہو جاؤں گا بیوی کہنے لگی یک دم اتنی تبدیلی سن رہے ہو بات سننا ذرا یہ تبدیلی دا لفظ ہے بڑا مشہور ہے تبدیلی ہاں اور میں تمہیں بتاؤں کہ ریاست مدینہ کیسے بنی تھی کیا تبدیلی آئی تھی پتہ ہے آپ کو میں کسی پر ہٹ نہیں کر رہا ہوں نہ مجھے پی ٹی آئی نہ پی پی نہ کوئی مجھے ہمیں کوئی سروکار نہیں پتہ ہے آپ کو سیاستدان وہ کہتے ہیں کہ کوئی سیاستدان کی گاڑی جا رہی تھی نا اور وہ کہیں وہ سڑک سے اتری اور کھڈے میں گر گئی سارے سیاستدان اندر حال دعائی پڑی ہوئی ہے بچاؤ 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 کچھ لوگ قریب سے گزرے انہوں نے کہا یار بیچاروں کو بچا لیں انہوں نے کہا کی ہویا آ کے سیاستدان انتہادن اساں پھسے ہوئے ہیں سن بچاؤ بچاؤ وہ آکھن لگا بالکل نہیں انہوں کڈنا اے سیاستدان انتہار جاتے کوڑ مرن اے ہن بھی کے مرن دے پے نا اے کوئی زخمی شخمی نہیں ہوئے پے اے سب جھوٹ بول رہے ہیں سب جھوٹ بول رہے ہیں 24 گھنٹے آپ جھوٹ سنتے ہیں میں سنتا ہوں 4 5 5 6 6 گھنٹے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہوں اے ٹیبل ٹاک آ گئی تو ہوں اے ٹیبل ٹاک آ گئی سوائے جھوٹ کے پلندے کے اور کیا ہے یہ ریاست مدینہ کا تصور ہے ریاست مدینہ کا تصور یہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے پہلے دن مکے والوں سے کہا تھا اور مکے والوں مجھے بتاؤ میں جھوٹا ہوں کہ سچا ہوں میں سچا ہوں یا اور وہ کہنے لگے عبداللہ کے در یتیم 40 سال ہو گئے کبھی تیری زبان سے جھوٹ نہیں سنا اور آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ لشکر آ رہا ہے بہت بڑا فرض کرو کہ لشکر آ رہا ہے اور مکے پہ حملہ آور ہونا چاہ رہا ہے مانو گے ان کی نہ دشمنی نہ کوئی ان کی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا انہوں نے کہا کون سا دشمن آ رہا ہے چند لوگ اوپر چڑھے صفا کی پہاڑی پہ دور دور تک دیکھا لشکر انہوں نے کہا محمد ہمیں تو ایک سپاہی بھی نظر نہیں آ رہا صلی اللہ ہو آپ نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں آ رہا ہے
میں کہہ رہا ہوں آ رہا ہے. اور پھر مکہ والوں نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگے تیرے 40 سال کا کریکٹر اور زندگی، تیرا کردار اور تیری زندگی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ دیکھنے میں ہماری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن محمد تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. یہ تھا انقلاب. اور جو انقلاب آیا تو پھر ابو بکر صدیق بن گیا. اس طرح انقلاب آتے ہیں، اس طرح تبدیلیاں آتی ہیں. اللہ اکبر. اکرمہ نے کہا بات سن، اسلام قبول کرنا ہے. وہ بیوی کہنے لگی اتنی جلدی؟ اس نے کہا ایک آج واقعہ ہو گیا ہے. کہنے لگی کیا واقعہ ہوا ہے؟ کہنے لگی ابھی میں کشتی میں سوار تھا، جا رہا تھا، راستے میں طغیانی آ گئی، موجیں اٹھیں، تلاطم بپا ہوا، کشتی ڈاماڈول ہونے لگی، کبھی دائیں کبھی بائیں. میں نے لات کو آواز دی، منات کو آواز دی، عزا کو پکارا، حبل کو پکارا، اور یہ کشتی کا ملا کہنے لگا سردار کے بیٹے میں نے اپنے بال اسی پیشے میں سفید کیے ہیں، کشتیوں کے چلانے اور لے آنے میں نے اپنے بال سفید کیے ہیں، بوڑھا ہو گیا ہوں. لیکن سردار کے بیٹے ایک بات سن لے، جب بھی کبھی کشتی موج میں پھنسی ہے میں نے ایک رب کو پکارا ہے اور میرے رب نے ہمیشہ میری کشتی کو پار لگایا ہے. وہ اکرمہ کہنے لگا مجھے تو آج پتا چلا کہ وہ محمد بھی یہی مسئلہ بیان کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کشتیوں کو پار لگانے والا، بیڑوں کو پار لگانے والا، اور کشتیوں کو ڈبو دینے والا، کشتیوں کو کنارے پہ لگانے والا کون ہے؟ اکرمہ واپس آئے. پتنی بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی. اکرمہ واپس آئے، نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، کلمہ پڑھا. جب کلمہ پڑھ لیا نا تو صحابہ بڑے خوش ہو گئے نا. ایک صحابی کہتا ہے پتہ چلے جی خبر ہے، جی میں آج کل بریکنگ نیوز چلتی ہے نا، آج ایک خبر آئی ہے. کیا خبر ہے؟ ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو گیا. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہو گیا. اکرمہ بن ابی جہل مسلمان ہو گیا. یہ ابو جہل کا نام اکرمہ کے کانوں پہ پڑا. نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے کہنے لگے حضرت ایک میرے پہ مہربانی کر دیں. آپ نے کیا کہا؟ اکرمہ کیا؟ کہنے لگا میرے نام کے ساتھ میرے باپ کا نام نہیں آنا چاہیے. ان شانیہ کا ہول، بولو ان شانیہ کا ہول. اللہ نے ابو جہل کا نام مٹا کے رکھ دیا. اکرمہ پھر تیرے ساتھ کس کا نام لگایا جائے؟ تیرے نام کے ساتھ کس کا نام لگایا جائے؟ اکرمہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آج کے بعد اکرمہ بن ابی جہل نہ کہا جائے بلکہ مجھے اکرمہ بن اسلام کہا جائے. ابو جہل کا بیٹا نہیں ہوں، اسلام کا بیٹا ہوں. انقلاب بپا ہوا خدا کی قسم. کہاں سے اٹھایا اور رب نے کہاں پہنچا دیا. یہی تو کہہ رہا ہوں جنہوں نے سنا اور مانا، یہی کہہ رہا ہوں نا، کہوں بات، جنہوں نے سنا اور مانا وہ چلتے مکہ کی گلیوں میں تھے اور رب ان کے قدموں کی آہٹ کو آسمانوں پہ سنا دیا کرتا تھا. وہ کیا تھا؟ کالے رنگ کا بلال ہی تو تھا. حبش سے آیا، بکتے بکتے آیا، لیکن آ گیا میرے پیغمبر کی گود میں. آیا میرے پیغمبر کی گود میں. تربیت ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے بولو؟ تربیت کی کمی ہے آج بہت زیادہ. واز بڑے ہیں، تقریریں بڑی ہیں، تربیت کی کمی ہے. اور بلال آیا، ہائے 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 کیا بنایا میرے پیارے پیغمبر نے.
فتح مکہ والے دن نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کو جب بالکل صاف کر دیا بتوں سے، آپ نے کہا بلال کہاں ہے؟ یہ دیکھو خوش قسمتی، اس کو کہتے ہیں مقدر کا سکندر ہو جانا۔ آپ نے کہا بلال کہاں ہے؟ لبیک وسعدیک فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ سلم، حاضر حاضر۔ فرمایا بلال دیر کس بات کی؟ بیت اللہ کو میں نے بتوں سے پاک کر دیا ہے، اب بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے رب کی توحید کا اعلان کر، رب کی بڑائی کو بیان کر۔ کیا خوش قسمتی تھی! کبھی سوچا تھا بلال نے یہ ہو جائے گا؟ قدم قدم پہ برکتیں اور نظر نظر پہ رحمتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، اور وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ ہمارے پیغمبر کے کیا کہنے ہیں یار۔ ابھی میں نے بلال کے قدموں کا ذکر کیا ہے، بلال کے، اب ایک بلال ہے، ایک بلال کا آقا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ سارے ذرا۔ میں ایک جملہ کہنے لگوں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک بلال ہے، ایک بلال کے قدموں کی آہٹ ہے، اور ایک بلال کے آقا کے قدموں کی عظمت ہے۔ بتاؤں تجھے، منہ کھولتے ہو ہمارے پیغمبر کے خلاف، توہین کرتے ہوئے، گستاخی اور بے ادبی کرتے ہوئے، تجھے کیا پتا ہمارے پیغمبر کی ناموس کیا ہے؟ میرا پاک پیغمبر جس دھرتی پہ، جس زمین پہ پاؤں کے تلوے لگا دے، رب آسمانوں پہ میرے پیارے پیغمبر کے قدموں کی تلووں کی قسمیں کھاتا ہے۔ میں خود سے کہہ رہا ہوں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ کیوں بھائی مکہ شہر عظمت والا ہے کہ کوئی نہ؟ بولو کیوں عظمت والا ہے؟ بیت اللہ ہے، حرم ہے، مطاف ہے، صفا اور مروہ ہیں، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، کو تھوڑی شرافت ہے مکے کی؟ لیکن خدا کی قسم رب نے اس سے پہلے مکے شہر کی قسم نہیں کھائی، ورنہ اللہ نے کئی چیزوں کی قسمیں کھائی ہے، سبحان اللہ، کئی چیزوں کی قسمیں کھائی ہے۔ شہروں میں جس شہر کی قسم کھائی وہ مکہ ہے، بولو وہ کیا ہے؟ وہ مکہ ہے۔ اور رب کہتے ہیں میرے پیغمبر جب تو مکے میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے تو مکہ مجھے اور بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے، اور بھی روشن ہو جاتا ہے مکہ۔ اس لیے میں مکہ شہر کی قسمیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک نئی بات آپ کو بتاؤں، یہ تو مکہ ہے، ایک مدینہ ہے۔ ایک حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، ریاض الجنہ، بولو کیا ہے؟ ریاض الجنہ۔ پتہ ہے آپ کو ریاض الجنہ کا؟ سب کو پتہ ہے؟ ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے کریں جن کو پتہ ہے ریاض الجنہ کا۔ ہاں بچو کوئی جڑے نا انہوں نے پتہ نہیں کہ ریاض الجنہ کیا ہوتا ہے۔ اور جو میں آتے ہیں نا، کوئی افسر آیا نا سکول میں افسر آ گیا، وزٹ پہ آیا دیکھنے کے لیے سکول میں، تو وہ سیدھا ایک کلاس میں چلا گیا۔ کلاس میں ٹیچر صاحب پڑھا رہے تھے اور بچے بیٹھے تھے۔ وہ جو تھے نا افسر، تو وہ ایک بچے کو کھڑا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا یہ بتاؤ سومناتھ کا مندر کس نے توڑا تھا؟ سومناتھ کا مندر کس نے توڑا؟ اور بچے کے فرشتوں کو پتا بھی کس نے توڑا، اگو استاد بھی نہیں آتی، اگو شاگرد بھی نہیں آتی۔ اچھا وہ بچہ بیچارہ گھبرا گیا نا، وہ بیچارہ رونے والی صورت بنا کے کہتا ہے سر خدا کی قسم میں نے نہیں توڑا، خدا کی قسم ہے میں نے نہیں توڑا۔ وہ ساتھ ایک بچہ بیٹھا تھا، اس نے توڑا ہوگا، اس بات
وہ بڑا حیران ہوا. وہ جو ٹیچر پڑھا رہے تھے نا تو اس سے وہ کہنے لگا یہ آپ پڑھاتے ہیں, یہ آپ بچوں کو انفارمیشن دیتے ہیں, معلومات دیتے ہیں, ان کو اتنا پتہ نہیں ہے, آپ کیا تاریخ پڑھاتے ہیں؟ مسلمانوں کی تاریخ کا کوئی پتہ نہیں بچوں کو. وہ کہنے لگا سر کیا ہو گیا, اس کو یہ نہیں پتہ سومناتھ کا مندر کس نے توڑا. وہ کہنے لگا سر آپ ناراض نہ ہوں, ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں, اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ سومناتھ کا مندر کس نے توڑا. یک نہ شد وہ بیچارہ ہکا بکا کھڑا, انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ استاد اس کو لے کے ہیڈ ماسٹر کے پاس پہنچ گیا. ہیڈ ماسٹر بیٹھا تھا اپنی چیئر پہ, اس نے دیکھا آفیسر صاحب آئے, وہ کھڑا ہوا, اس نے بٹھایا وغیرہ. اس نے کہا جی بیٹھنا شیٹنا نہیں, میں آج آپ کے اسکول آ کے بڑا مایوس ہوا ہوں, آپ کی کوئی کارکردگی نہیں ہے, نہ آپ کے ٹیچر کی ہے نہ اسٹوڈنٹس کی ہے, یہ ہے وہ ہے, آپ کیا ساری تنخواہیں ایسے لیتے ہیں, ویلے کھاندے ہو. جب لوگ آتے ہیں نا ماسٹر ویلے, ہوں گو 2.5 مہینے چھٹیاں ہوئی پہ موجہ نہیں ہے کہ ویلے کھاندے نے. اور ایک لوگ ہور بھی آتے نے, ایک ماسٹر ویلیاں کھاندے تے ایک مولوی ویلیاں کھاندے انہیں نا, مولوی ویلیاں کھاندے. اور جب ایک مولوی باہر نکلیا نا تو اسا کیا مولوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آکے مولوی صاحب کے پکایا نے؟ اسا کہ حرام پکایا. اس کے کیا مولوی صاحب کو خدا دا خوف کرو, حرام پکایا نے؟ کہ حرام پکایا کیوں, کے پکایا نے؟ آکھے اج اپنے خرچے نال پکایا. آج کے پکایا؟ آج گھروں خرچ کر کے پکایا تے حرام بھی پکایا. اللہ اکبر. خیر جی وہ ہیڈ ماسٹر کے پہنچ گئے. ہیڈ ماسٹر کی یہ آپ کی تعلیم, یہ رزلٹ ہے. اس نے کہا کیا ہو گیا سر مجھے بتائیں. تو وہ کہنے لگا نہ بچوں کو پتہ ہے سومناتھ کا مندر کس نے توڑا, نہ ٹیچر کلاس کو پتہ ہے کہ سومناتھ کا مندر کس نے توڑا. تو ہیڈ ماسٹر تھا نا, وہ بھی بیچارہ ایسے ہوا. اب اس نے تھوڑا سا معاملہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا سر آپ فکر نہ کریں, ٹوٹنے والی چیز تھی ٹوٹ گئی, پھر سے بنا لیں گے. اے یک نہ شد دو شد بلکہ سہ شد. اس کا گل ہی کوئی نہیں. پاکستان کیڑا مشکل کام ہے جے جگاڑ نہ لگ سکے. آنکھوں نہ پاکستانی سومناتھ مندر ہی بڑھا سکتے. اللہ. اب میں آپ سے نہیں پوچھتا ہوں, جن کو نہیں پتا ان سے پوچھ لینا, جو نامعلوم ہیں وہ معلوم والوں سے پوچھ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا جی اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر میں نے بات کہاں سے چھوڑی تھی؟ ریاض الجنہ. میرا پیغمبر حجرہ عائشہ سے نکلا ہے. جنہوں نے سنا اور مانا, او رام کے چٹھے والوں خدا کی قسم ایک جملے میں یہی موضوع ہے. میرا پیغمبر حجرہ عائشہ سے نکلا ہے, اور وہ حجرہ ہے جہاں پہ رب جبریل کو دے کے قرآن بھیجا کرتا تھا. کہاں بھولے ہوئے ہو, کہاں بھٹکے ہوئے ہو, کہاں عائشہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو. عائشہ کہتی ہیں میں ازواج مطہرات میں سے, نبی کی بیویوں میں سے وہ خوش نصیب بیوی ہوں کہ جب میرے بستر پہ رحمت کائنات آیا کرتے تھے تو جبرائیل بھی ٹھنا ٹھن قرآن لے کے آ جایا کرتا تھا. اور پتہ ہے کہ کیا کہا کرتا تھا, یہ بھی سن لو. کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کو بھی سلام ہو, آپ کی عائشہ کو بھی سلام ہو. سبحان اللہ. کہاں بھٹکے ہوئے آپ. آگے بڑھوں, صرف جبریل سلام نہیں دیتا, جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ میری طرف سے بھی عائشہ کو سلام دو, اللہ بھی آپ کی عائشہ کو سلام دیتا ہے. خدائے لم یزل کا شاعر کہتا ہے خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پہ سلام آیا. خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا, اور مبارک ہیں وہ لب
جن پر ادب سے تیرا نام آیا۔ وہ لب بھی بڑے مؤدب لب ہیں جو امی عائشہ کا نام لیتے ہیں تو عائشہ بھی کہتے ہیں، طائبہ بھی کہتے ہیں، راقیہ بھی کہتے ہیں، عابدہ بھی کہتے ہیں، زاہدہ بھی کہتے ہیں، ارے عائشہ بھی کہتے ہیں، مطہرہ بھی کہتے ہیں، مقدسہ بھی کہتے ہیں، منزہہ بھی کہتے ہیں، عائشہ بھی کہتے ہیں، لئیکہ بھی کہتے ہیں، ملیکہ بھی کہتے ہیں، اور عائشہ کو صدیقہ بھی کہتے ہیں۔ تمہیں کیا خبر کہ ان کی عظمت کیا ہے؟ جو میرے پیغمبر سے جڑ گئے رب نے یہاں سے اٹھایا کہاں جا پہنچایا یار، کہاں جا پہنچایا۔ اوہو، سید عطا اللہ شاہ بخاری، بولو بولو، کیا یار خطابت کا شہسوار تھا۔ ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر کی عظمت میں گفتگو کر رہے تھے رضی اللہ تعالی، تو کہنے لگے آپ کی زندگی میں نا 2 راتیں بڑی کٹھن والی راتیں آئی ہیں۔ کون سی 2 راتیں؟ ایک معراج کی رات اور ایک ہجرت کی رات۔ ایک یہ ان میں پھر کمبینیشن بڑا ہے، ان میں قربت بڑی ہے دونوں راتوں میں۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ معراج کی رات میں بھی ایک رفیق سفر بنا اور ہجرت کی رات میں بھی ایک رفیق سفر بنا۔ شاہ جی کہا کرتے تھے دونوں راتوں میں ایک ایک رفیق سفر بنا۔ معراج کی رات میں جبریل بن گیا، وہ بھی اللہ نے بھیجا، اور ہجرت کی رات میں ابو بکر بن گیا، وہ بھی اللہ کے حکم سے گیا۔ اللہ کے بولو حکم سے گیا۔ لیکن کہا کرتے تھے جب جبریل آیا نا آپ کو لینے کے لیے، ذرا توجہ کیجئے، بڑی خوبصورت باتیں ہیں، جب جبریل آپ کے پاس آیا تو آپ کے دروازے پر آیا۔ واہ واہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جبریل آپ کے جب معراج کی رات رفیق سفر آیا، وہ نوریوں کا سردار آپ کے دروازے پہ آیا، اور ہجرت کی رات یہ بشریت کا سردار صداقت کے دروازے پہ آیا۔ میں نے کہا جنہوں نے سنا اور مانا وارے نیارے ہو گئے۔ بولو بولو کیا ہو گئے؟ وارے نیارے ہو گئے۔ یہ بھی بنا وہ بھی بنا۔ اور سنو آخری میرے کلمات ہیں، جیندیاں جیندیاں آخری کلمات ہیں۔ دعا کرو اللہ پاک زندگی کرے سارے دی، اللہ خیر نال جین دی توفیق عطا فرمائے۔ تمام جتنے بھی علماء حق ہیں اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ کہنے لگے جبریل آیا آپ کے دروازے پہ آیا، آپ آئے صدیق کے دروازے پہ آئے، جبریل آیا کہنے لگا براق حاضر۔ کیا بات ہے شاہ جی، کہتے ہیں نا عطا اللہ شاہ کی باتیں عطا الہی ہوا کرتی تھی۔ کہنے لگے جبریل آیا کہنے لگا براق حاضر، سواری حاضر، آپ سوار ہو جائیے سواری پہ۔ جبریل آیا، اس نے کہا براق حاضر۔ ابو بکر آیا، اس نے کہا میرے کاندھے حاضر، میرے موڈے حاضر۔ اور بولو، اور یہاں پہ ایک بات کہوں گا، ضرور کہوں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ نہ کوئی کہے جو میرے پیغمبر کے کاندھے پہ بیٹھا، بولو تو صحیح، جو میرے پیغمبر کے کاندھے پہ بیٹھا وہ حسن ہے، وہ حسین ہے، حسنین ہیں، کریمین ہیں، صحابی ہیں، میرے پیغمبر کے دل بر ہیں، نور نظر ہیں، میرے پیغمبر کے دل کے سرور ہیں،
میں نے کہا میرے پیغمبر کے پھول ہیں، میرے پیغمبر کی خوشبو ہیں، کون انکار کرتا ہے اس سے؟ لیکن کہوں گا یہ، ایک آنکھ سے نہ دیکھ، دونوں آنکھ سے دیکھ۔ جو میرے پیغمبر کے کاندھوں پہ بیٹھ گئے وہ بھی بڑی عظمت والے، اور جس کے کاندھے پہ پیغمبر بیٹھ گیا وہ بھی بڑی عظمت والا۔ صرف اس نے کہا میرے کاندھے حاضر۔ اب آگے ایک اور بات سنو، پھر اور بات سنو۔ معراج کی رات میں آپ نے جبریل سے باتیں کی، بولو، باتیں کی، سوال کیے، جواب ملے، جبریل نے پوچھا، بڑی باتیں ہوئیں، لیکن معراج کی رات میں اس رفیق سفر کے ساتھ جو باتیں ہوئیں نا، رب نے انہیں قرآن نہیں بنایا۔ پہنچے ہو؟ رب نے انہیں قرآن نہیں بنایا۔ رب کو پتا تھا جبریل نو کچھ نہیں آکھنا، لوگاں نے تیر سدھے کرنے صدیق تے، بولو نا، نشانہ کس کو بنانا ہے؟ صدیق کو۔ معراج کی رات جو باتیں ہوئی ہیں، رب نے انہیں قرآن نہیں بنایا۔ ہجرت کی راتیں میرے محبوب نے جو صدیق سے اور صدیق نے نبی سے کی، رب نے قرآن بنا دیا۔ اللہ نے مہر ثبت کر دی، مہر۔ لوگ کہتے ہیں ابو بکر کیسے مصلی پہ آ گیا، بولو نا، لوگ کہتے ہیں ابو بکر مصلی لے گیا، ابو بکر خلافت کے لیے تھا، نعوذ باللہ ابو بکر منافق تھا، یہ تھا، صرف مصلی ہتھیانے کے لیے۔ اور میں نے کہا کملیا، رام کے چٹھے والو حاضر بیٹھے ہو، جملہ بول دوں، تھکے تا بیٹھے ہو تو چہرہ تو اچھا اگر بات وہ ساڑھے پنجاب بٹ لائی بیٹھے ہو ساڑھے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا بات ہے یار، بھلا کیا کہا میں نے، کیا کہا میں نے، کہاں سے چھوڑی ہے؟ بس بھائی، ہاں جی، اپنا حافظ صاحب امتحان آ گیا، کہہ نو کوئی پتن میں گل چھوڑی کتھے۔ مسلح تے ماشاءاللہ، اللہ تیری زندگی کرے جوانی، اللہ پاک برکت دے۔ سنو، کہتے ہیں ابو بکر مصلی لے گیا، ابو بکر، میں کہ ابو بکر 60 سال دی عمر وچ مصلی لے گیا، اور جنہوں مشکل کشا آکھ دے وہ کتھے آئی؟ اور کتنی عمر آئی حضرت علی دی؟ بولو، پتہ نہیں، 32 سال۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت حضرت علی کی عمر کتنی؟ اور علی کون؟ حیدر کرار، بولو نا، علی کون؟ شیر ببر، علی کون؟ اسد اللہ الغالب، علی کون؟ فاتح در خیبر، علی کون؟ اور میں آکھیا بدر تے احد دا ہیرو، بولو تھا کہ نہیں تھا؟ علی کون؟ میرے پیغمبر کا داماد، علی کون؟ بطول کے گھر والا، علی کون؟ حسنین کا بابا، علی کون؟ تیرا میرا ولی، تیرا میرا پیر، علی کون؟ تقی علی، نقی علی، ولی علی، علی کون؟ صحابی رسول علی اور حافظ قرآن علی۔ کیوں بھائی، علی کو تھوڑی شان والا ہے؟ اگر ابو بکر کے وہ نہ ہوتی تو کھڑے ہو سکتے تھے۔ اب میں کہنے کیا لگا ہوں، میں کہ ابو بکر نرا مصلی نہیں لے گیا، علی نرا، علی صرف، حضرت ابو بکر صرف مصلی نہیں لے گیا، ابو بکر صرف خلافت نہیں لے گیا، ابو بکر تا موڈھیاں تے چاہ کے نبوت بھی لے گیا۔
لے گیا کہ کوئی نہ لے گیا؟ تو مسلح جو ودا بیٹھا ابو بکر نو، ابو بکر کاندھوں پہ اٹھا کے نبوت کو لے گیا۔ اور شاہ جی نے کہا جبریل بھی گیا تے صدیق بھی گیا، جبریل بھی گیا تے صدیق بھی گیا، جبریل توڑ نہ گیا۔ رکیا کہ نہ رکیا جبریل؟ سدرۃ المنتہا پہ جا کے رک گیا، کہنے لگا حضرت میرا آخری سٹاپ آ گیا ہے، ہن اس تو اگا میں ونج۔ ہمارے پیغمبر کی عظمت دیکھو یار، جہاں پہ جبریل کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں میرے آمنہ کے لال کی شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ آقا آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ وہ گیا توڑ، شاہ جی ان پنجابی ایک جملہ بولیا، وہ گیا تے توڑ، اے صدیق گیا تاں اگوں آکھن لگے انج توڑ گیا، انج توڑ گیا، اج تائیں کوئی صدیق نو نبی تو توڑ نہ سکیا۔ بولو، ایسا توڑ گیا کہ آج تک کوئی صدیق کو نبی سے توڑ، اور آج بھی نہ صدیق میرے پیغمبر کے پہلو میں ہے۔ ثانی اثنین ہے، اللہ کا شیدائی ہے، اور مر کے بھی پہلوئے احمد میں جگہ پائی ہے۔ یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں سمیٹتے ہوئے میں نے کہا جنہوں نے سنا اور مانا بڑے خوش نصیب اور خوش بخت اور خوش قسمت لوگ تھے، جن کو وہ زمانہ ملا خیر القرون کرنی، ہاں سب سے بہترین دور اور زمانہ ملا۔ کتنے مقدر والے لوگ تھے یار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے ایمان کی نگاہ سے دیکھا رب نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا اس کو۔ سبحان اللہ۔ ارے کن کے بارے میں باتیں کرتے ہو یار؟ لوگ کہتے ہیں ایسے، اور خصوصاً ایک ابو بکر و عمر کے بارے میں اور ایک حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بڑی باتیں ہیں، اور میں کہتا ہوں صرف ایک ہی بات کروں گا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، ایک ہی بات کروں گا۔ میں نے کہا امیر معاویہ کے پلے کوئی بھی عمل نہ ہو، نا کوئی عمل نہ ہو، میں کہتا ہوں ایک منٹ کے چھوڑ دے یار، کاتب وحی بھی کوئی نہیں، ہاں، اور وہ فاتح قبرص و شام بھی کوئی نہیں، بحری بیڑے کا موجد بھی کوئی نہیں، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، اے بھی کوئی نہیں، کاتب وحی بھی کوئی نہیں، اور بھی اس دے پلے کوئی عمل نہیں۔ میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں معاویہ کے پاس صرف ایک عمل ایسا ہے جو معاویہ کو جنت کے اندر لے کے جائے گا، اور وہ عمل صرف یہ ہے کہ معاویہ نے ان آنکھوں سے اس چہرے کو دیکھا ہے کہ جس کو ایمان کی حالت میں دیکھ کر بندہ جنتی بن جاتا ہے۔ من رآنی او رآ من رآنی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھنے والے بلال کو دیکھا۔ میں سب کو بائی پاس کر کے نیچے آیا ہوں۔ ابو بکر کی تو عظمت ہی بڑی ہے یار، عمر کی تو عظمت ہی بڑی ہے۔ جس نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والے، بلال کی نگاہ اس کی چہرے پر پڑ گئی، بلال کے چہرے پر، فقد حرم اللہ علیہ النار، اللہ نے جہنم کو اس پر کیا کر دیا؟ جنہوں نے مسئلہ توحید سنا، مانا اور ایمان لائے، اللہ پاک نے انہیں خوش قسمت بھی بنایا، خوش بخت بھی بنایا، سعادت مند بھی بنایا، اور انہیں جنت کا وارث بنایا، جنت کا وارث بنایا۔
اور رب نے کہا اعد لہم جنات تجری تحت الانہار، میری جنت تے سجدی ہی میرے محبوب تیرے صحابہ نالے، اور میری جنت سجدی تیرے صحابہ نالے۔ اور کدی رب آکھدا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ ایمان سونا آپ بھی ہے، لیکن جڑے ویلے ابو بکر دے سینے چاوے تے ایمان ہور بھی سونا بن ویندا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم اصلح اعمالنا۔ دعا کریں اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جو تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگ دستی دور فرما دے، جتنے بھی اپنی ضروریات نیک حاجات میں مبتلا پریشان لوگ ہیں رب ان سب کی نیک حاجات کو پورا فرما دے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد نرینہ صالحہ عطا فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو قرآن و سنت کے نور سے منور فرما دے۔ آج جن حضرات نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے، بیانات سنے، اتنی دیر بیٹھے ہیں، اللہ پاک ان کا آنا بیٹھنا سننا ہمارا سنانا قبول و منظور فرما لے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیں، اللہ ہمیں اپنی جو توحید اور وحدانیت ہے اس کو اپنے دلوں میں راسخ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور اطاعت نصیب فرما دے، اللہ پاک صحابہ کا پیار نصیب فرما دے، یا اللہ ابو بکر کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کا حیا، علی کی شجاعت اور معاویہ کی سیاست و سیادت نصیب فرما دے، صحابہ کرام کا کردار، اخلاق، تقوی، کان، ایمان عطا فرما دے، یا اللہ قیامت والے دن اپنے پیارے پیغمبر کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر سے جام نصیب فرما، اپنے پیارے پیغمبر اور صحابہ کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ جیسے ہم آج یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں حوض کوثر پر بھی ہمیں اکٹھا ہی کر دینا، یا اللہ وہاں پر اکٹھا ہی جمع کر دینا، یا اللہ جنت میں بھی ہمیں اسی طرح اکٹھا کر دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، آمین۔ اعلان سن لو، صبح اپنے